السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور اگر کوئی بھی کمی ہوگی تو اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، آمین۔ کہ بہرحال جو سفر میں نے اور میرے ساتھ آپ سننے والوں نے شروع کیا ہے، اس میں مشکلیں بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور استقامت دے کہ ہم اپنے اس سفر کو جاری رکھیں، ہم قرآن کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، دوسروں کو سکھا سکیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کر سکیں، کیونکہ جب تک ہم خود اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس تعلیم کو، ہم خود اپنے اندر بہتری نہیں لائیں گے، اپنے اندر چینجز نہیں لائیں گے، ہماری کہی گئی بات میں بھی وزن نہیں ہوگا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور استقامت دے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت اور استقامت دے کہ میں نے بہت خوشی اور خضوع کے ساتھ جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو میں تاحیات جاری رکھ سکوں۔ جتنی بھی مجھے علم حاصل ہو رہا ہے، جتنی بھی مجھے تعلیم حاصل ہو رہی ہے، جو کچھ میں سمجھ پا رہی ہوں اس قرآن سے، وہ میں آپ کو ضرور سمجھاؤں، کیونکہ بہرحال ہمارے ہر سوال، ہر مشکل، ہر تنگی کا جواب اس ایک کتاب میں موجود ہے، بس دیر ہے ہمیں اس کو کھول کے سمجھنے کی۔ تو آئیے آج ہم اپنی دوسری سورت سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً وہ پوری سورت میں آج مکمل نہیں کروں گی، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، تو کوشش کروں گی کہ آسانی سے جتنا خود آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کو بھی سننے میں اچھا لگے اتنا ہی سمجھاؤں ایک ویڈیو میں۔ تو دیکھتے ہیں یہ ہماری کتنے ٹائم میں مکمل ہوتی ہے۔ بہرحال جب ہم شروع کریں گے تو یقیناً مکمل بھی ہوگی۔ تو آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے حوالے سے انفارمیشن آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں، اس کا نام، اس کا زمانہ نزول اور اس کا شان نزول۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا نام۔ اس کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا گیا، بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورہ میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں، اتنے ڈیٹیل ٹاپکس جو ہے نا وہ بتائے گئے ہیں کہ ان ٹاپکس کے حساب سے اس کو جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے تھے۔ کوئی ایک اسپیسیفک نیم اس سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھیں گے، ایک جگہ گائے کا ذکر ہے، اور بھی ذکر ہے اور بھی واقعات ہیں، وہ ہم جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، لیکن یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے صرف گائے کے ذکر کا۔ عربی زبان ہے تو بہت ڈیٹیلنگ، لیکن اسٹل ہے تو وہ ایک انسانی زبان ہی۔ انسان جو بھی زبانیں بولتا ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ کوئی اتنے انکاؤنٹیبل آپ کو ورڈنگز یا ڈیٹیلنگز نہیں دے سکتی کہ آپ بہت سارے ٹاپکس کے لیے کوئی ایک ٹاپک سلیکٹ کر لیں۔ ہم ان میں سے ایک ٹاپک لے کے اس کا عنوان بنا سکتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بہت سی صورتوں کے لیے عنوانات کی بجائے نام تجویز کر دیے۔ عنوان تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی ایک ٹاپک کا عنوان ہو گیا کہ اس میں اسی حوالے سے چیزیں ہیں، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تجویز کر دیے کہ ہاں سورہ بقرہ مطلب اس میں کہیں نہ کہیں گائے کا ذکر ہے، لیکن صرف گائے کا ذکر ہے ایسا نہیں ہے۔ جو محض علامت کا کام کرتے ہیں، اسی لیے سورہ بقرہ کہنے کا یہ مطلب بالکل نہیں جو بات میں نے ابھی کہی کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے، اینڈ دیٹ از اٹ۔ اس کے علاوہ بھی جو ذکر آئے ہیں، جو واقعات ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے زمانہ نزول پر۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کیا گیا۔
حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھی۔ سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اس سورت میں ضم کر دیا گیا۔ قرآن اتنی پیاری کتاب ہے نا کہ ہمیں یہ نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز کہیں سے بس آ کے فٹ ہو گئی۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، تو کیا شان ہے ہمارے رب کی، اتنے پیارے طریقے سے ایک کے بعد ایک واقعات کو جوڑا گیا ہے کہ پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں مزہ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون صرف قرآن اور نماز میں ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ سکون تو کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے شان نزول کی۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، جیسے کہ ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جن کی بستیاں مدینے سے بالکل متصل ہی واقع تھی۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے۔ اس ضابطہ شرع کو تسلیم کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے۔ تو چلیے آج ہم اپنی سورہ بقرہ کا ترجمہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ہماری مختلف صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الگ الگ ورڈ آتے ہیں جن کی معنی، جن کی تفسیر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی حقیقت اللہ پاک کو پتہ ہے، ان کا ترجمہ، ان کے معنی اللہ پاک کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی معنی کیوں نہیں دیے، ہمیں نہ یہ سوال سوچنا چاہیے، نہ اس پہ ہم کیوں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی مسئلات ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال الف لام میم، اس کے معنی قرآن پاک میں نہیں ہیں، اور یہ جو کچھ اس طرح کے الفاظ ہمیں آگے بھی صورتوں میں ملیں گے، ان کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، جن کے معنی نہیں ہیں۔ اللہ پاک بہتر جاننے والے ہیں۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، یعنی جو ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی وحی، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔
کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ ہے وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ نعوذ باللہ، خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یا پھر جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم اس کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا۔
جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر کی ہی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ بے شک وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے؟ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و حمد و تقدس میں لگے ہوئے ہیں، حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ وہ بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ نے کہا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں؟ بے شک اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ